مستقبل میں یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور کتنے سفارتی محاذوں پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر اسے بہادری مانا جائے تو مستقبل میں اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، پرائم منسٹر کے دنیا کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے کہنے کے بعد یہ تو کہنا ہم شروع ہو گئے تھے، بلکہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے، اور اب چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور معاملہ شروع ہوا ہے کھیل کے میدانوں سے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی، کل انگلینڈ کی ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد آج وفاقی وزیر اطلاعات کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو قیمت تو چکانا پڑے گی۔ یہ دنیا میں کس تناظر میں دیکھ رہی ہے جنرل صاحب؟ جی پہلے تو میرا خیال یہ بات کافی افسوسناک ہے کہ ہر چیز میں سیاست آ گئی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، ٹریڈ اور کامرس میں تو پہلے ہی تھی، ہمیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے کا برتاؤ ہوتا ہے، کسی کو آپ ایکسیس دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کھیلوں کے معاملے میں پہلے کبھی کبھار خبریں سنتے تھے، ابھی تو مکمل طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کھیل کے میدان بھی جو ہے سیاست کی نظر ہو گئے ہیں، کم از کم اس کیس میں تو ہو گیا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کون سے ممالک ہیں جن کا گٹھ جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ایگزیکٹلی وہی ممالک ہیں جو کہ یا تو کوارڈ میں ہیں اور یا ابھی جو اوکس نئی حد بند ہوئی ہے، تو ہمیں اس کا مطلب یہ کہ وہ جان کے دھکا دے کے دوسرے کیمپ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے تحت دونوں کے ساتھ، یعنی کہ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سر ہمیں تو ہر طرف سے گھیرن، آپ دیکھیں پنجشیر صوبے کی لڑائی کو بنیاد بنا کر، اور انڈیا نے جو الزام بھی لگایا کہ پاکستان نے جا کر مدد کی، جس کی وجہ سے جو طالبان ہے وہاں پر بھی جو ہے نا اپنا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہوئے، اور اس پر یورپ جاگا اور یورپ نے کہہ دیا کہ ہم جی ایس پی پلس پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کریں گے۔ تو سر پروپیگنڈا انڈیا کا بھارت کو بھگتنا پڑا ہے، دنیا سو رہی ہے کیا؟ جی مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہندوستان پروپیگنڈا کر رہے تو دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا اصل حقائق ہیں۔ یہ ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ایس سی او میں دو باتیں کہی ہیں وزیر اعظم نے، اور بہت میرے خیال عمدگی سے اپنی فورن پالیسی، آزادانہ فورن پالیسی کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ جو افغانستان کے زمینی حقائق ہیں ان کو مانے، جس کا یہ مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو وہاں پر حکومت ہے اس کو مانے۔ دوسرا وہ انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے فورس نہیں کی جا سکتی چیزیں افغانستان کے اوپر، یعنی یہ جو طرح طرح کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم مانیں گے، آپ وہ کریں گے تو ہم مانیں گے، تو یہ بات یہ انڈیا بھی تو دے دیا نا پرائم منسٹر نے۔ تو جب آپ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیزوں کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے چل جائیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ آپ کو یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی اوپن جنگ ہونے کا امکان ہے، آلدو ہندوستان کے بس میں ہو تو وہ بھی کر دے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کو جواب بڑا کرارا ملے گا، نہ کریں۔ لیکن ہمیں اپنے گارڈز ذرا قائم رکھنے چاہیے۔ این ممکن ہے کہ ویسے میں انڈیا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیا وہ پھر پورا نہیں ہوگا؟ بالکل پورا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا، ایک زمانہ تھا کہ دنیا یہی تھی، امریکہ تھا اور ان کے حواری تھے۔ ابھی دنیا کی حیت تبدیل ہو رہی ہے، ابھی چین بھی دنیا ہے، روس بھی دنیا ہے، ترکی بھی دنیا ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، تو ہمارے یہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کانٹیکٹس کی۔ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ سب کے ساتھ رہے، لیکن اگر کوئی بہت شوق ہے کسی کو خود اپنے تعلقات توڑنے کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ دنیا میں کافی گنجائش اب موجود ہے کہ شفٹ پالیسی کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایک دفعہ اس قلزم خون سے گزر جائیں کوشش کر کے، ہمیشہ کے لیے آزادی پا لیں گے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی اور اپنی اکنامک پالیسی میں بھی۔ جی بہت بہت دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ کا۔ جج صاحب ابھی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے، میں نے آپ کے بھی کام کا ذکر کیا کہ آپ اے ڈی آر کو لے کر، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو لے کر بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ عام آدمی کے لیے آسان الفاظوں میں یہ بتائیں، سمجھائیں کہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے عدالتی سسٹم کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے۔ دیکھیں میں تو آپ کی اجازت سے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمارا خواب ہوتا ہے عام شہری کا
کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہو اور ہم اس کا احترام کریں. تو یہ ماں کی طرح کا احترام جو ریاست کا ہے یہ مشروط ہے اس نظام حکومت میں نظام انصاف پہ. اگر آپ اپنے نظام انصاف کو ایسا بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پبلک فرینڈلی ہے, لوگوں کے لیے آسان ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ سارے لوگ آپ کے لیے اور ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے دعا گو ہوں گے. بالکل. ہم لوگ بدقسمتی سے اپنے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں کر نہیں پائے. فکری اعتبار سے بڑا کام ہوا ہے, بڑے ٹریبونلز بنے ہیں, بڑے کمیشنز بنے ہیں, لیکن اس میں کوئی بڑی ہم تبدیلی نہیں لا سکے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی بڑا اہم کام کر لیا ہے جس سے نظام انصاف میں کوئی بہتری آئی. پوری دنیا میں اس وقت جو ADR ہے, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جس کو کہتے ہیں, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور مجھے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے امریکہ میں یہ دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں کے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو بہت حیرت ہوئی مجھے, یقین کریں, کہ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ 98% لٹیگیشن امریکن ADR پہ منتقل ہو چکی. اچھا, یہ بہت بڑی بات ہے. سکسیس ریٹ 98% ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ 90% پہ تو بہت سے ہمارے باقی دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہ پہنچ گئے. اب آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز متعارف کروا رہے ہیں, یہ پہلے سے ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ رکاوٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں. بہت پرانی چیز ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ باقی دنیا میں 30 سال سے یہ تقریباً امریکہ میں رائج ہے, اور اسی طرح سے برطانیہ میں ایک وولف رپورٹ آئی تھی, وہاں کے چیف جسٹس نے رپورٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اپنے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے جب تک ہم ADR پہ نہ آئیں. ADR کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. ایک جھگڑا ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد ان کی کوئی بہت پرانی دشمنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ان کو ہم کہتے ہیں یہ آپس میں دشمن ہیں. کسی نے کسی کے باپ کو مار دیا, کسی نے کسی کے بھائی کو مار دیا, کسی نے کسی کو ایسا ہرٹ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہوگی. لیکن ہمارے پاس کوئی 90% سے زیادہ جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تنازعات ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں. یہ بھی ADR میں آتے ہیں. یہ سارا کچھ ہی ADR میں آتا ہے. دیکھیے, جب آپ کا کوئی تنازع ہوتا ہے اپنی پراپرٹی کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے ہیومن رائٹس کے بارے میں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے. اور کسی تنازع کو ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے ساتھ ایک تنازع میں ہیں اور آپ پھر غصے میں ہیں. یہ نیچرل ہے, یہ اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو جائے, اس نے میرا حق غصب کر لیا, اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا, تو آپ غصے میں آ جائیں گے. اب وہ جو دونوں کے درمیان تنازع ہے اس کا ایک حل ہے, اور وہ حل اسی زمین پہ موجود ہے. صحیح. لیکن اس حل تک پہنچنے کے لیے آپ کا غصہ اور آپ کی انا جو ہے وہ آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتی. جیسے بعض اوقات چیز آپ کی جیب میں بھی ہوتی ہے اور اب غصے میں اور گھبراہٹ میں اس کو تلاش نہیں کر پاتے. بالکل. چابی کو کھو جاتی ہے بعض اوقات اپنی ہی پاکٹس میں, آپ کے اپنے پرس میں کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ کو ملتی نہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے یہ فیملی میٹرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی سارے میٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ADR جو ہے پوری دنیا میں تقریباً ہر میٹر میں ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو خاص طور پہ جب سے ہمارے پاس یہ فوجداری نظام میں قصاص حریت نافذ ہوا ہے, اب ہمارے پاس اس میں بہت بڑی گنجائش کرمنل کیسز میں پیدا ہو. ابھی فروغ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ابھی انیشیلی ہم اس کو فیملی کیسز میں لے کر اس تناظر میں لے کر چل رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. میں نے بھی چودھری فواد صاحب کی بات سنی ہے آج میڈیا پہ, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ حکومت نے بالآخر اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جان لیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس حل ہے نہیں. کوئی بھی آپ کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا. آپ نے 21,60,000 مقدمات کی بات کی. میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہمارے عدالتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے, عام لوگوں کے لیے, کہ یہ 21,60,000 کیس پاکستان میں پینڈنگ ہیں. یہ درست بات ہے, بالکل صحیح. لیکن آپ میں سے بے شمار لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہر سال پاکستان میں ہمارے یہ 3,060 جج جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ 35 سے 40 لاکھ مقدمات فیصلہ کرتے. یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا؟ بالکل. ہمارے پاس جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کی تشہیر زیادہ ہو جاتی ہے, جو پازیٹیو اس کا پہلو ہے کسی کو نہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ججز اور چاہیے, عدالتیں اور ججز چاہیے, اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوں گے. اور ججز کی کمپیٹنس کا بھی مسئلہ ہے کہ کمپیٹنٹ ججز ہمیں چاہیے جو ان فیصلوں کو جلدی جلدی نپٹا دیں.